کے لیے ہم نے تیار تو نہیں کیا کسی کو، صرف امید دلائی ہے غزوہ ہند ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن غزوہ ہند کے لیے ہمیں کیا جس انداز سے تیار کیا گیا، جو محنت کی گئی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوئے، اور یہ ہمیشہ اس امر کی ضرورت رہی کہ اس کو نچلی سطح تک نہیں لے جایا گیا۔ علماء کرام نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن جن کی یہ بھی تو عجیب بات ہے، ہمارے سفراء جو ہے جو اسلامی ممالک میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس عربی میں اس کا ترجمہ موجود کیوں نہ؟ ایک تو معاشی طور پر جن مسائل کا شکار ہے اس کا تعلق بھی پیغام پاکستان سے ہے، اور دوسری طرف جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو دوبارہ یہاں تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کچھ چنگاریاں پھینک کے ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا تعلق بھی پیغام پاکستان سے ہے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا تو کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا، کوئی آپ سے اس طرح مربوط تعلق قائم نہیں کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آج آپ سب حضرات اکابرین ہیں، آپ کا عالم اسلام میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آج عالم اسلام میں کسی سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں ہمیں امن استحکام دے دیں، ہمیں آپ اپنے ملک کا سیاسی استحکام اور امن دے دیں، ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اللہ کے ہاں ہم سب جواب دہ ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب جو ہیں کہ کتنا کام کون کر رہا ہے اور کس کو کتنا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کر سکتا ہے، کوئی جلسہ کر سکتا ہے تو بھائی آپ کر لیں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی عیب کی بات ہے کہ آپ سب کو ہدف تنقید بنائیں۔ اب اپنا اپنا کام کریں، اپنا اپنا موقف رکھیں، اس طرح لپیٹنا سارے نظام کو۔ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، مذاکرات کے ہم سب قائل بھی ہیں، پیغام پاکستان جو ہے یہ مذاکرات کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ دین کے اوپر اور اپنے وطن کے اوپر کمپرومائز کر کے، یہ جو اس ملک کے 80,000 لوگ شہید ہوئے، 8,000 علماء شہید ہوئے، یہ غربت کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ افلاس کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ کیا فلسفہ پیش کر رہے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں کن کی بنیاد پر کیے ہیں؟ ہندوستان کیا کچھ کرتا رہا 20 سال افغانستان کے اندر؟ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے لے کر اے پی ایس اسکول کے بچوں تک غریب کے لوگوں نے جہاں پہ عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہاں نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ عدل اور انصاف قائم کریں، قرآن کی روشنی میں، اللہ اور رسول اور دین کی روشنی میں عدل قائم کریں، خدا کی قسم امن ہی امن ہو جائے گا۔ بہت صاف طور پہ فرمایا کہ یہ پاکستان میں مسلح کارروائیاں یہ صرف ناجائز اور حرام ہے، اور یہ جو باغی ہے، یہ بغاوت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے اور اسی کو زیادہ آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کے حضرات سے مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات ہمیشہ ہوئے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ 11 ستمبر سے 1 سال پہلے افغانستان میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ جو لوگ افغانستان میں رہتے ہیں، بیرونیش آتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جیسے مولانا حامد صاحب نے کہا کہ ہم ان سے پھر مذاکرات کریں، کتنی دفعہ مذاکرات کریں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس وقت میں آپ حضرات کا علم ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ قطر میں پوری دنیا سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب سب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے حضرات وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حملے بھی روزانہ ہماری فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس معاہدے کی پابندی تو سب پر لازم ہے، اور ٹی ٹی پی کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ ہبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ شیخ ہبت اللہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ پاکستان میں حملے کرنے کی اجازت نہیں ہے میری طرف سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے علماء ہماری رہنمائی کریں، تو یہی رہنمائی ہے کہ آپ اپنے امیر کی بات مانیں جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں۔ یہاں علماء کرام سارے کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، دستخطوں کے ساتھ چیزیں طے ہو چکی ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو اس کے بعد مزید کس رہنمائی کی ضرورت ہے؟ اور
یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے خود افغانستان کے اندر یعنی اچھا مجھے بات یاد آ گئی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ کیا قانون ہاتھ میں لینا جائز ہے؟ کوئی اگر غلط کام ہو رہا ہے، کوئی منکر ہو رہا ہے، کہیں شریعت نافذ نہیں ہے تو کیا قانون ہاتھ میں لینا جائز ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے، اس پہ بات کریں تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، سپاہی محمد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لشکر جنگوی کا مسئلہ بھی ہو جائے گا اور داعش کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ بنیاد ہے یہاں۔ تو میں مفتی حضرات علماء کرام سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس موضوع پہ بات کریں کہ جہاں ریاست ہو، ریاست کا نظام موجود ہو، وہاں آپ تبلیغ کریں، پرامن طریقے سے کام کریں، وہاں ہتھیار اٹھا کر اپنی بات منوانا یہ شرم جائز نہیں ہے۔ اور جیسے افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت ہے تو کیا طالبان اجازت دیں گے کسی کو کہ جو چاہے وہاں حملہ کرے، جو چاہے وہاں اپنا قانون نافذ کرے؟ تو پاکستان میں کیسی اس کی اجازت ہے؟ تو اس لیے اس پر بھی ہمیں ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ علماء کرام اپنے مدرسوں میں، اپنی تنظیموں میں، یہاں مولانا نے میری بات کی، کیا نام ہے آپ کا مولانا؟ سید مظہر شاہ صاحب، جی۔ تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بغاوت ہے۔ اپنے گھر میں بھی تو بات کریں نا، اپنے مدرسے میں، اپنے دارالفتاح میں، اپنے طلباء کو اکٹھے کر کے بات کریں، پھر جا کر آپ کا فرض ادا ہوگا۔ ورنہ یہ جو لاشیں گر رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم شریک ہیں، ہم بھی گناہ گار ہونے سے، صرف کاغذ پہ دستخط کر دینا کافی نہیں ہے۔ اس پیغام پاکستان کو ہمیں آن کرنا چاہیے۔ اور پروفیسر احسن اقبال صاحب، جن کو میں بہت، ان سے میں ایک احترام کا تعلق ہے میرا، کیونکہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جو پاکستان کے تمام مذہبی جماعتوں میں قابل قدر ہیں، اور ان کی احترام کیا جاتا ہے ان کا، اور ان کی والدہ کی جو خدمات ہیں اسلامائزیشن کے حوالے سے وہ کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی سنجیدہ ہوں، حکومت بھی سنجیدہ ہو، اس کو آن کریں۔ اس کو کسی کو 3 سال کے بعد یاد آتا ہے، کسی کو 2 سال کے بعد یاد آتا ہے، تو باقاعدہ اس کی، جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس کو قانون بنائیں، قانون سازی ہونی چاہیے۔ اور پیغام پاکستان تو پروفیسر احسن اقبال نے ہی لانچ کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، صدر ممنون حسین مرحوم تھے جب، اس وقت اس کو لانچ کیا گیا تھا، اور پروفیسر صاحب نے بات کی تھی اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کارنامہ تھا، آپ اس کو آن کریں، آپ کی پارٹی، آپ کی حکومت اور ہماری ریاستی ادارے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور قانون سازی اس کے لیے کریں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے موقع دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی سربراہی میں ہم نیشنل اکارڈ فار یونٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور ان پریزیڈنٹ نے تو خود ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوسٹ کی جس میں اسی قسم کا ایک بیانیہ افغانستان کے علماء کے لیے تیار، اور پاکستان کے باہر کئی تقریبات ہوئیں، اور اب تک تقریباً 5000 سے زیادہ مختلف انیشیٹیوز جو ہیں وہ پیغام پاکستان سے لیے گئے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے جو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا آغاز کی گردنیں اتارتے تھے۔ ہم نے وہاں سے امن کا آغاز کیا، وہاں سے پاکستان کی یکجہتی کا آغاز کیا، اور وہاں سے پاکستانی قوم کی ایک آواز کا آغاز کیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سامنے چیلنجز کم نہیں ہو رہے، ہمارے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں ہمارے چیلنجز کم نہیں ہو سکتے؟ ایتھوپیا ترقی کر سکتا ہے، ویتنام ترقی کر